اپنے اوپر داخل کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم میں تو رحمانیت اختیار کر لیتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، نہ کسی سے بات ہے نہ چیت ہے، بس پورے سال عبادت ہی عبادت۔ اب یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، یہ امت وسط ہے، درمیانی، نہ اس کا رحمانیت ہے نہ جو ہے زیادہ غلو ہے۔ اب یہودی کیا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہودی جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، کماتے کماتے مر جانا ہے، بس کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی زکات نہیں ہے، کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، ہمیں بھی کمانا ہے، آئندہ والی اولاد کو بھی کمانا ہے، اولاد در اولاد بس کما کما کے مر جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، 3 آدمی آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بعد۔ آپ علیہ السلام گزر گئے تھے تو آپ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تو گھر کے افراد سے ان تینوں آدمیوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے نبی کی زندگی بتاؤ۔ کہا کہ حضور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی نماز پڑھاتے ہیں، اس سارے ماہ بازار بھی جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اتنی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اتنی بیٹیاں ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تو جو ہے بس صرف اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک آدمی نے کہا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں پوری زندگی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی عبادت نہیں گزاروں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں پوری زندگی سوؤں گا ہی نہیں، بس صرف اللہ کے ذکر میں جو ہے پوری زندگی۔ آپ علیہ السلام کو دوسرے دن یہ پتہ چلا، ان تینوں آدمیوں نے مسجد نبی میں آ کے یہ ارادہ کیا۔ آپ نے تینوں کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انا اتقاکم وانا اخشاکم، یہ 2 الفاظ جو ہے وہ حدیث میں کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نے تو شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں نے تو تجارت بھی کی ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ اپنے اوپر دین کو اتنا حاوی کرنے والے، اتنا حاوی کرنے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر جو دین نازل ہوا ہے نا، وہ وسط ہے، وسط، اس میں افراط تفریط نہیں ہے، نہ کسی چیز کی نفی کرنی ہے نہ کسی چیز کے اندر زیادتی کرنی ہے، اس کا نام دین ہے۔ آج ہم نے جو ہے وہ اپنی من پسند عبادتیں جو ہے وہ رائج کی گئی، اپنی من پسند عبادت۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لیکن یہ اس رات میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی اتنی رکعتیں، ان رکعتوں کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہے، پھر ایک سلام پھیرنا ہے، پھر جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نماز کی دوبارہ نیت باندھنی ہے، یہ نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ ہے، عبادت کا لفظ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اب وہ عبادت چاہے نوافل عبادت ہو، نفل نماز کی ہو، نفل نماز کی ہو، یا وہ عبادت قرآن کی تلاوت کی ہو، قرآن پڑھنا عبادت، کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے ہو، کسی مسئلے کو، مثال کے طور پر ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، مولوی صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب مجھے آج کے دن نماز سکھا دو آپ، یا مجھے جو ہے سورہ فاتحہ آپ سکھا دو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ اس رات میں کوئی خاص عبادت جو ہے وہ منقول نہیں ہے کہ بھئی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی امام صاحب نے اور جو ہے صلاۃ التسبیح پوری ہریانہ والوں کو پڑھا ہے، وہ آج کے دن ہی جو ہے ان کے گناہ بخشوائیں گے۔ بھئی امام صاحب نے تو ٹھیکہ بھی لیا ہوا نا، گناہ بخشوانے کا، گناہ جو ہے وہ آدمی خود توبہ کرتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، بولے یار تو بہت گناہ گار ہے، بولا ہاں، 2 آدمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، بولا ہاں یار بہت، بولا فلانی مسجد میں چلا جا، وہاں پر 9:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، اور تجھے تو پڑھنا آتی نہیں ہے، تو اسی امام کے پیچھے پڑھ لے گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج یہ ہو گیا۔
کہ ہم نے عبادت کو قبرستان جانے کو اور کسی کا اکرام کرنے کو، کسی کی جو ہے وہ مدد کرنے کو دنوں کو خاص کیا ہوا ہے۔ اب قبرستان پورے سال کی جاتے ہیں، پورے سال آپ جا کے دیکھ لو البتہ قبرستان میں قبریں جو ہے وہ وسیلہ ہوئی ہوں گی، ابا جو ہے پکار رہے ہوں گے اور ان کے خوابوں پہ آ رہے ہوں گے، لیکن توفیق نہیں ہوگی قبرستان جانے کی۔ بولے 15 شعبان کو جائیں گے، 15 شعبان کو جائیں گے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام 15 شعبان کو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، ایک مرتبہ وہ جنت البقیع گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام میرے بستر پر موجود تھی، تو میں نکل کے دیکھنے لگی تو آگے جا کے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت البقیع میں وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پر موجود ہیں؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں گمان تھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کیا تمہیں یہ گمان تھا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، آپ کسی اور زوجہ کے پاس۔ یہ ایک روایت ہے، یہ صرف ایک روایت پوری احادیث کتب میں کہ آپ علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اب پورے سال میں کسی کو واقعی جو ہے فرصت نہیں ملتی، اس دن وہ خاص کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں سنت کی اتباع کر رہا ہوں، تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن ایک معمول بنا لینا، رواج بنا لینا جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے، جو ہم نے آج بنایا ہوا ہے، ویسے جمعے کے دن جانا بھی سنت ہے قبرستان، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جمعے کے دن جانا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جمعے کے دن بھی جنت البقیع تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کے قبرستان جایا کرتے تھے، تو وہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیوں نہیں کیا؟ صرف 15 شعبان کی رات کو خاص کر دیا۔ 15 شعبان کی رات کو جو ہے جب گھنٹہ قبرستان میں لگا ہوا ہے، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو ہے وہاں پر روشن ہوا پورا قبرستان، باہر جو ہے وہ گلاب کی پتیوں کے اسٹال لگے ہیں، 50 روپے والی پتی جو ہے وہ 300 روپے میں بک رہی ہے، میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، خوب چل رہا ہے کاروبار۔ آج ہم نے تو یہ چیز بنا لی نا دین کو، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے اچھے نہیں ہو رہے۔ بھائی 50 والی چیز 200 روپے میں بیچے گا تو فیصلے کیسے اچھے ہوں گے؟ آپ یہ تو سوچیں۔ تو قبرستان جانا اور اس رات میں مخصوص کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اس روایت کے لیے جو حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 15 شعبان کو آپ کو جنت البقیع تشریف، اس روایت کے دن حضرت مفتی شفیع صاحب کے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جو عمل جس قدر ثابت ہو ہمیں بھی اس قدر ہی کرنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ آپ جائیں، آپ کی سنت پوری ہوگی۔ آپ حضور نے خچر کے اوپر سواری کی ہے، زندگی میں آپ بھی بیٹھے ایک مرتبہ، آپ حضور کی سنت پوری کریں۔ آپ نے اونٹنی میں سواری کی ہے، آپ بھی اونٹنی پہ بیٹھے۔ آپ نے گھوڑے پہ سواری کی ہے، آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ آپ سنتوں پر عمل کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے رفع دین سے بھی نماز پڑھی ہے، زندگی میں آپ بھی ایک مرتبہ رفع دین سے نماز پڑھیں، کوئی مانتا نہیں آپ کو۔ تو جو عمل جس قدر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ہمیں اس قدر ہی اس کے مطابق ہی وہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم نے جو ہے اس رات کو ایسا بنا لیا، بھائی اس رات میں کیا کریں؟ بھائی نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں،
सबसे बड़ी इबादत के अपने गुनाहों